سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ چن لی خیال میں جو ازل سے علی کی عین، چن لی خیال میں جو ازل سے علی کی عین، بے بزت رسول کی عظمت کا زیب و زین، والناس کی وہ سین وہ نطق دل حسین، والناس کی وہ سین وہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، عباس بن گیا۔ سامعین کرام، عباس باوفا، شیر خدا کا بیٹا بھی شیر کربلا، ام البنین کا لاڈلا، آقا حسین کا بازو، زینب کا بھیا، سکینہ کا چچا، اور علمدار لشکر حسین ہونے کے ساتھ ساتھ قمر بنی ہاشم۔ سامعین کرام، واقعہ کربلا معرکہ نینوا دو شہزادوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ تو حق و باطل کے درمیان تفریق تھی۔ حق ایک طرف اور باطل دوسری طرف، حق اور باطل دونوں آمنے سامنے تھے، اور جب سے دنیا معرض وجود میں آئی تب سے لے کر آج تک حق اور باطل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ حابیل اور قابیل کے درمیان جنگ، موسیٰ اور فرعون کے درمیان جنگ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان جنگ، حضرت علی اور ابن ملجم کے درمیان جنگ، اور امام حسین اور یزید ملعون کے درمیان جنگ جاری ہے۔ حضرت عباس علمدار، ہر بچہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور حضرت عباس علمدار وہ عباس علمدار تھے جو حضرت علی کی خواہش کے مطابق پیدا ہوئے۔ حضرت عقیل نے ایک ایسے قبیلے کی عورت کو ڈھونڈا جو کہ بہادر ہو، اور ان سے شادی کا مقصد بھی یہی تھا کہ واقعہ کربلا میں حضرت علی چاہتے تھے کہ امام حسین کے پاس ایک ایسا علمدار ہو، ایک ایسا جانثار ہو جو کہ امام حسین کے لیے اپنی جان قربان کر دے، ایک ایسا باوفا، ایک ایسا بہادر جری علمدار ہو جو کہ امام حسین کے لیے لبیک کہے۔ اور حضرت علی نے اپنا مقصد پورا کیا۔ حضرت عباس حضرت فاطمہ کلابیہ، جن کا لقب ام البنین تھا یعنی بیٹوں کی ماں، ان سے عقد میں آئے، اور حضرت عباس علمدار ان کے پہلے جانشین تھے۔ حضرت عباس علمدار کو حضرت ام البنین نے ہمیشہ سے صرف اور صرف یہی سکھایا کہ تم کنیز زادے ہو، تم امام حسین کے غلام ہو، اور وہ کبھی بھیا نہ کہتے تھے، وہ ہمیشہ امام حسین کو اور بی بی زینب کو غلام کی طرح پیش آتے تھے، اور وہ ہمیشہ خود کو غلام ہی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ حضرت علی کے جانشین تھے۔ حضرت علی نے بی بی ام البنین سے عقد کیا، اور حضرت عباس کو ساری زندگی جب تک وہ حیات رہے تب تک یہی تربیت دی کہ تمہیں آگے جنگ کرنی ہے، تم تیار رہو، اور تمہیں امام حسین کے لیے جان نثار کرنی ہے۔ حضرت عباس وفادار بھی بہت تھے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار ایک طرف بی بی زینب تھیں اور ایک دوسری طرف حضرت عباس علمدار بیٹھے تھے، اور جب امام حسین نے حضرت عباس علمدار کو بولا کہ بھیا زینب کا پردہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، تو بی بی زینب نے فرمایا کہ حضرت عباس علمدار جس کے 18 بھائی ہوں اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کی وفا اور اس کا پردہ کیسے پامال ہو سکتا ہے؟ تو بی بی زینب کو حضرت عباس کی وفا پر یقین تھا، بی بی زینب کو ان کی بہادری، ان کی شجاعت پہ یقین تھا۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بی بی ام البنین شمر ملعون کے خاندان میں سے تھیں۔ بی بی حضرت عباس علمدار کے ماموں لگتے تھے رشتے کے، شمر ملعون۔
شمر ملعون جب واقعہ کربلا شروع ہوا تو یزیدی فوج حضرت عباس علمدار سے اتنا ڈرتی تھی کہ حضرت عباس چل کے آ جائیں تو کہتے تھے شیر خدا میدان میں آ گیا. اور شیر خدا میدان میں آنا یعنی کہ حضرت علی کا میدان میں آنا. آپ کی شباہت بھی حضرت علی کی طرح تھی. حضرت عباس علمدار شمر ملعون کے بھانجے تھے. شمر ملعون خیموں کی جانب آیا اور شمر ملعون نے کہا کہ میرے بھانجے کو بلاؤ. حضرت عباس نے کہا میرا ماموں شمر ملعون نہیں ہے, میرا ایک شقی سے کیا تعلق. تو حضرت امام حسین نے کہا بھیا جاؤ اور جا کے اس کی بات سنو, یہ تو دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. حضرت عباس علمدار گئے. شمر نے کہا میں نے پسر سعد اور یزید سے تمہاری اور تمہارے بھائیوں کی امان مانگی ہے. حضرت عباس نے کہا تجھ ملعون سے میرا کیا تعلق, تو ایک زنا زادہ ہے, میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو امان نہیں دے سکتا تو مجھ کو کیا امان دے گا. اور وہ سخت غصے میں آ گئے جس کی وجہ سے شمر ملعون کو جانا پڑا. یہ تھی بہادری. دوسری جانب واقعہ کرب و بلا. دشت نینوا میں 9 محرم کی رات کو حضرت حبیب ابن مظاہر اپنے خیمے میں تمام افراد کو جمع کرتے ہیں, تمام جانثاران امام حسین کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اہل بیت سے پہلے جان دیں گے یا اہل بیت کے بعد جان دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت سے پہلے جان دیں گے. تمام جانثاران امام حسین اس بات پہ راضی ہوئے. حضرت عباس کو یہ خبر ملی تو حضرت عباس نے اپنے خیمے میں تمام اہل بیت قمر بنی ہاشم کے چراغوں کو بلایا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کے بعد جان دی تو سب کہیں گے کہ پہلے دوسروں کو مروا دیا بعد میں خود مرے. تو تمام جانثاران امام حسین نے جواب دیا کہ ہم اہل بیت پہلے جان دیں گے. تو حضرت عباس علمدار اتنے باوفا تھے کہ وہ ہر وقت ہمہ وقت اپنی جان ثار کرنے کو تیار تھے. قسم کھا کر سکینہ کے چچا کی, قسم کھا کر سکینہ کے چچا کی, وقار آدمیت کو بچا لے. قسم کھا کر سکینہ کے چچا کی, وقار آدمیت کو بچا لے. یزید عصر مر جائیں گے خود ہی, یزید عصر مر جائیں گے خود ہی, چلو عباس کا پرچم اٹھا لیں. حضرت عباس علمدار بی بی سکینہ کے چچا حضرت امام حسین کے پاس جب جنگ کی اجازت کے لیے آئے تو امام حسین نے کہا کہ تم تو میرا بازو ہو, تم چلے جاؤ گے تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا, تم علمدار لشکر کرب و بلا ہو. لیکن حضرت عباس نے امام حسین سے اجازت لی کہ میں سکینہ اور بچوں کے لیے پانی لینے دشت نینوا جا رہا ہوں لب فرات کے کنارے. اور وہ گئے بغیر تلوار کے. حضرت عباس نے پانی بھرا. پانی بھرنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ایک لعین نے مشک کو چھید دیا. اس کے بعد تو حضرت عباس کا خیموں کی طرف جانے کا کوئی مقصد ہی نہیں بچا تھا. اسی لیے حضرت عباس نے مشک کو گرتا ہوا دیکھا اور گرتے ہوئے دیکھنے کے بعد ان کا سیدھا بایاں بازو کٹا, اس کے بعد دایاں بازو کٹا اور حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی. پھر تو وہ کس منہ سے جاتے خیموں کی طرف جب سکینہ پوچھتی کہ چچا میرے لیے پانی نہیں لائے, چچا میرے لیے پانی نہیں لائے. تو حضرت عباس نے وہیں اپنی آس توڑ دی اور حضرت عباس دین سے زمین پہ آئے اور کہا یا آقاؤ ادرکنی, اور کلمہ شہادت پڑھا اور شہید ہو گئے. یہ پیاس کا کرم ہے کہ پانی نصیب ہے, یہ پیاس کا کرم ہے کہ پانی نصیب ہے, حالانکہ خدائے عطائے سعید ہے, حالانکہ خدائے عطائے سعید ہے. بتلا رہا ہے مارکہ کربلا ہمیں, بتلا رہا ہے مارکہ کربلا ہمیں, حق کے مقابلے پہ ہمیشہ یزید ہے, حق کے مقابلے پہ ہمیشہ یزید ہے. سلطان کربلا